اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة مظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صلوات مومنین کرام سامعین محترم عزیزان کرام قدر مقصد کربلا اور ہماری ذمہ داریوں کے عنوان سے آج ہم اپنی 7ویں گفتگو میں داخل ہو رہے ہیں۔ میں نے کوشش کی گزشتہ ابحاث میں آپ کی خدمت میں شعائر کا معنی پیش کر سکوں، اور میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ شعائر کا لفظ شعیرہ سے نکلا ہے، جمع ہے شعیرہ کی، اور خود شعیرہ شعور سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ چیز جو کسی بھی شے کی عظمت اور جلالت کو معلومات کی سطح سے نکال کر شعور کی منزلوں میں داخل کر دے، باعث بنے اس چیز کا کہ میں کسی ذات کی عظمت کو، کسی ذات کی بزرگی کو، اس کی جلالت کو شعوری اعتبار سے درک کر سکوں۔ یہ مرحلہ شعیرہ یعنی شعائر الہی کا ہے۔ اب خدا نے اپنے شعائر کی تنظیم ایسی رکھی ہے کہ شعائر ایک معمولی سی شے ہوتا ہے، لیکن اپنے زمانے کے بہترین افراد سے منسوب ہوتا ہے۔ اس نسبت کی کیفیت یہ ہے کہ اپنے زمانے کے بہترین افراد پروردگار کے حضور ایک قربانی اس انداز سے پیش کرتے ہیں کہ اگر اسے عقل انسانی کے معیار پر پرکھنے کی کوشش کی جائے تو عقل کی پرواز میں کوتاہی آ سکتی ہے، لیکن اس مقام قربانی کو درک کرنا آسان کام نہیں ہے۔ لہذا حضرت ابراہیم کے مرحلے میں بھی جو کام، جو مرحلہ، جو قربانی ابراہیم دینے جا رہے ہیں، اگر میں اسے عام انسانی عقل میں اور اس کے معیار کے مطابق درک کرنا چاہوں تو ابراہیم گویا اپنے بیوی اور بچوں کو ہلاکت کے حوالے کر رہے ہیں۔
یہ کون سی انسانیت ہے، یہ کون سی عقل ہے کہ جو بوڑھے باپ سے جوان بیٹے کو ذبح کروا رہی ہے؟ لیکن مقام کیا ہے؟ اب دیکھیے، ویسے ہی جس جگہ پر انسانی عقل معطل ہو رہی ہو، انسانی عقل کے سامنے رکھیے ان واقعات کو تو عقل تعطیل ہو جاتی ہے، عقل کہتی ہے یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، کسی بھی حوالے سے ٹھیک نہیں ہے، لیکن عین اس مرحلے میں پروردگار اس قربانی کو قبول کر کے اپنی قدرت، اپنی عظمت، اپنی جلالت کا ایسا اثر دکھاتا ہے کہ انسان کو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ یہ مقام ہماری عقل سے اوپر ہے۔ تو جب خدا کا اثر عقل سے اوپر ہے تو خود خدا کیسے عقلوں میں آ سکتا ہے؟ اس کا ایک عام اثر، اس کا ایک عام عطا، اس کی ایک عام سی کیفیت ہے۔ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، آپ پوری دنیا میں جا کر کسی عقل کے ترازو سے ننھے بچے کی ایڑیوں کی رگڑ سے چشمے کو ابال کر دکھا دیجیے، چھری کے نیچے سے اسماعیل کو ہٹا کر پلک جھپکنے میں اس کی جگہ جانور لے آئیے، ہے کوئی عقل کا کوئی ترازو؟ لیکن یہی مقام ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ کوئی اتنا باعظمت خدا ہے کہ جو جب قربانیوں کو قبول کرتا ہے تو ایسا اثر عطا کرتا ہے۔ اب اگر مرحلہ طے کر کے میں ابراہیم سے فخر ابراہیم تک پہنچا ہوں تو پھر کربلا کو اسی طریقے سے پہچاننے کی ضرورت ہے۔ کربلا کو جس نے ظاہر سے دیکھنے کی کوشش کی تو اسے کربلا سمجھ میں نہیں آئی۔ کربلا کو عقل کی آنکھوں سے نہیں، دل کے ترازو میں جا کر دیکھو۔ یہ دیکھو حسین قربانی کس کے حضور لے کر جا رہا ہے، اور پھر جب وہ حسین کی قربانی کو قبول کرے گا تو پھر ہوتا کیا ہے؟ کائنات میں کربلا کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ کربلا نے جاہلیت کی اس برف کو توڑا ہے کہ جس کو گزشتہ تاریخ میں سوائے خدا کی خدائی کے کوئی اور نہیں توڑ سکا تھا۔ جاہلیت کی اس مقام پر کہ جہاں پر نبوت کے پیر، میں نے مثال دی تھی کہ جاہلیت اگر اپنا سر اٹھائے تو موسیٰ جیسا نبی اسے کوئی نبی ثابت نہیں کر سکتا۔ اگر جادوگر ایک دفعہ جاہل عوام نے اسے جادوگر سمجھ لیا تو پھر اسے نبی کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ جس مقام پر جناب موسیٰ کے قدم لرز رہے ہیں، حسین نے اس مقام پر جا کر قربانی دی ہے۔ اور اب قربانی کا اثر کیا ہے؟ طول تاریخ میں کربلا نے جہاں کہیں بھی شعور مانگا ہے، انسانیت نے، کربلا نے اسے شعور عطا کیا ہے۔ اب اللہ یہ کہتا ہے کہ جب مقام شعائر اتنا باعظمت ہے تو پھر اب اس کی تعظیم کرو۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ۔ تعظیم کیا ہے؟ تعظیم کسے کہتے ہیں؟ اگر میں گفتگو کو پھیلانا چاہوں تو گفتگو بہت ہے، اس لیے میں زیادہ آپ کے اذہان عالیہ پر اب اس سے زیادہ وزن نہیں ڈالوں گا، لیکن اشارہ کرنا میرا بھی حق بنتا ہے، تھوڑا سا آپ کے ذہنوں میں بات رہ جائے۔ تعظیم سے کیا مراد ہے؟ اگر میں یہاں پر کسی بھی بچے سے پوچھوں، ایک اجمالی معنی ہر ایک کے ذہن میں ہوں گے۔ تعظیم یعنی کسی کو بڑا سمجھنا، کسی کا احترام۔ عظمہ بڑے سے ہے، عظیم کیا ہوتا ہے؟ بڑا ہوتا ہے۔ سبحان ربی العظیم، ہمارا پروردگار کیا ہے؟ بہت باعظمت ہے۔ عظمت سے کیا مراد ہے؟ بڑائی۔ عربی میں 7 مادے ایسے ہیں کہ جن کا معنی بڑائی ہے۔ کتنے؟ 7 مادے۔ عظمہ جس سے عظیم اور تعظیم ہے، اس کا مطلب بڑا۔ علو جس سے علی اور اعلیٰ ہے، اس کا معنی ہے بڑا۔ عرجا اس کا معنی ہے بلندی۔ کبرا جس سے کبریائی، کبیر، اکبر، اس کا معنی کیا ہے؟ بڑا۔ اسی مادے سے سعدہ بلند مقام، رقا ترقی کا مطلب تو تقریباً ہر آدمی کو معلوم ہوگا۔ ترقی کر کے انسان کہاں جاتا ہے؟ اونچے مقام پر جاتا ہے۔ اس کا معنی بھی کیا ہے؟ اس کا معنی بھی وہی، بڑا، اونچا۔ تو پھر ان کے درمیان میں فرق کیا ہے؟ اللہ نے عظمت کا ہی معنی کیوں انتخاب، لفظ عظمہ کیوں استعمال کیا؟ کیوں اللہ نے کہا کہ ان کے لیے، ان کے مقابلے پر مثلاً کبریائی، ان کی کبریائی کو تسلیم کرو؟
کیوں اللہ نے نہیں کہا کہ ان کو اعلیٰ سمجھو؟ کیوں اللہ نے نہیں کہا کہ ان کے لیے مقام عروج ہے؟ کیوں اللہ نے نہیں کہا کہ ان کے لیے مقام صعود ہے؟ کیوں نہیں کہ اللہ نے کہا رفیع الدرجات، پروردگار درجات کو بلند کرنے والا ہے؟ تو یہاں پر اللہ نے رفع کا مادہ کیوں نہیں استعمال کیا؟ یہ بحث ہے، لیکن میں اس کی بحث کی گہرائی میں ہرگز نہیں جاؤں گا۔ انشاءاللہ کبھی خدا نے توفیق دی اور معراج پر جب میں نے گفتگو کی تب آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ابھی یہاں پر ایک آسان سے مطلب سمجھ لیجئے کہ بعض اوقات الفاظ کے معنی کو سمجھا جاتا ہے بِأَزْدَادِهَا، تُعْرَفُ الْأَشْيَاء بِأَزْدَادِهَا، چیزوں کو ان کے ضد سے بعض اوقات سمجھا جاتا ہے۔ شے خود سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو پھر کیا کیا جاتا ہے؟ اس کی ضد کو دیکھا جاتا ہے، اس کے اپوزٹ کو دیکھا جاتا ہے، اپوزٹ کے ذریعے سے معنی کی کیفیت کو درک کیا جاتا ہے۔ لہذا کبرا بڑا ہے، لیکن جب تک معنی صغیر سمجھ میں نہیں آتا، اصغر سمجھ میں نہیں آتا، تب تک کبریائی کا فرق باقیوں سے نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے سعادہ بلندی ہے، صعود اس کے مقابلے پر رقا ترقی بھی بلندی ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ ازداد سے۔ سعادہ کے مقابلے پر حبوط ہے، ترقی کے مقابلے پر نزول ہے۔ اب ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ اپنی جگہ پر ایک مفصل بحث۔ صرف ایک بات کی طرف اشارہ کروں گا تاکہ مطلب آپ کے ذہن میں رہے ایز اے کویسچن، پھر انشاءاللہ کبھی اس پر بحث کریں گے۔ ان تمام مادوں کی ضد موجود ہے سوائے ایک مادے کے۔ عربی میں ایک مادہ ان میں سے ایسا ہے جس کی ضد نہیں ہے۔ وہ کون سا مادہ ہے؟ عرجا۔ عرجا سے جو مراد لی جائے، لفظ آپ کو میں جیسے ہی بولوں گا فوراً آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ عرجا عروج کا لفظ استعمال ہوتا ہے ایک۔ دوسرا جو معروف لفظ اس سے نکلتا ہے وہ کہلاتا ہے معراج۔ اب لفظ معراج آپ کا بارہا سنا ہوا ہے، بارہا سنا ہوا ہے، پیغمبر کی معراج، نماز، مومن کی معراج، بارہا سنا ہوا ہے آپ نے۔ لیکن جو بات آج میں آپ کی خدمت میں پہنچانے جا رہا ہوں، مجھے تقریباً امید ہے کہ اس سے پہلے آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ وہ بات یہ ہے عزیزان من کہ عرجا کا مادے، عرجا کا جو مادہ، اس کا ضد نہیں ہے، اس کی اپوزٹ نہیں ہے، استعمال ہی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ عرب یہ کہتے ہیں کہ عرجا کے اندر جو بلندی ہے وہ ایسی بلندی ہے جس کے لیے پستی کا تصور نہ ہو۔ عرجا کے مادے میں کیا ہے؟ عروج، معنی کیا؟ بلندی ہے، اس کے لیے پستی۔ وہ کہتے ہیں اگر پستی کو تصور بھی کر لیا تو معراج اپنے معنی ختم کر دیتی ہے۔ پھر میرا عروج کا معنی نہیں ہے، پھر جس کے لیے بھی آپ نے پستی کا تصور کر لیا پھر اس کے لیے لفظ عرجا معراج وہاں پر استعمال نہیں ہوتا۔ نماز مومن کی معراج ہے، کیا مطلب اس کا؟ نماز مومن کو اگر واقعاً صحیح ہو ایسی بلندی پر لے جاتی ہے جس کی پستی نہیں ہے۔ لیکن اب اس سے زیادہ سخت بات تاکہ آپ کے ذہن میں اب سوال رہ جائے، اگر معراج سے مراد ایسی بلندی کہ جس کے لیے پستی کا تصور نہیں ہے تو مجھے بتاؤ پیغمبر کی معراج پر واپسی کا کیا معنی ہے؟ میں اپنی بات پہنچا نہیں سکا لگتا ہے۔ معراج اس بلندی کو کہتے ہیں جس کے لیے پستی کا تصور نہ ہو، تو جب پیغمبر معراج پر گئے ہیں تو واپسی کا معنی پیدا ہی نہیں ہوتا۔ لگتا ہے میں بہت زیادہ مشکل بات کہہ رہا ہوں، لیکن شاید میں اپنی بات اب تک پہنچا نہیں پا رہا۔ دیکھیے
ایک ایسی تصور، تھوڑی سی دیر کے لیے اپنے ذہنوں میں ایک ایسی تصور، مثلا فرض کیجئے کہ آپ ایسی منزل، آپ اوپر چڑھ گئے، میں نے سیڑھی ہٹا لی، اب ایسے سمجھا سکتا ہوں اور مثال میرے ذہن میں آ نہیں رہی ابھی. آپ اوپر چڑھ گئے، میں نے سیڑھی ہٹا لی، اب آپ کی واپسی کا کوئی تصور ہے؟ معراج ایسی بلندی کا نام ہے کہ جس کے لیے پستی کا تصور نہیں ہے. تو اگر پیغمبر معراج پر گئے ہیں تو صرف مقام عروج بیان ہونا چاہیے، واپسی معنی نہیں رکھتی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جانا اور آنا معراج نہیں ہے. اب میں سمجھا نہیں پا رہا شاید آپ. دیکھیے ایک پیغمبر کا سفر ہے، یہ جو آنا اور جانا ہے اس کا تعلق سفر سے ہے، معراج سے نہیں ہے. معراج پر جب چلے گئے تو پھر معراج پر رہ گئے. تو اب سوال یہ ہے کہ اللہ نے معراج پر بلایا، اس کا مطلب مقام نبوت، مقام ختم مرسلین کے بعد ایک مرحلہ ایسا باقی ہے کہ جہاں پر پہنچنے کے بعد بلندی تو ہے، پستی کا کوئی تصور نہیں ہے. تو کوئی مقام ایسا ہونا چاہیے نا کہ جہاں پر پیغمبر کو پہنچا کر معراج دے دی، تو جب معراج دے دی تو بس پھر پیغمبر وہی ہیں. اس مقام کا نام معراج ہے. تو اب اللہ نے اس رات میں کون سا مقام دیا؟ اصل سوال یہ ہے. اب یہ تو پھر انشاءاللہ جب کبھی معراج پر گفتگو کروں گا تب آپ کو سمجھاؤں گا کہ معراج ہے کیا. معراج صرف آنے جانے کا نام نہیں ہے، معراج کچھ چیزوں کو دیکھنے کا نام نہیں ہے، معراج خود ایک بلندی کا نام ہے جس سے کے لیے پستی کا تصور ممکن ہی نہیں ہے. محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی. لہذا آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اس وقت عرض کروں گا جب انشاءاللہ ہم خود معراج پر گفتگو کریں گے. اب اللہ نے عظمت کا، تعظیم کا کیوں کہا؟ تعظیم میں اور باقی الفاظ میں اگر فرق کو ذہن میں رکھنا چاہتے ہیں تو تعظیم کی اپوزٹ، تعظیم کا مخالف ہے تحقیر، حقارت. اب تحقیر کے معنی جہاں آتے ہیں، تحقیر کے معنی جس بلندی میں، جس بڑائی میں، جس احترام میں تحقیر کا معنی اس کے سامنے فٹ ہوتا ہے، اسے تعظیم کہیں گے. پس اللہ شاعر کے مقابلے پہ کیا چاہتا ہے؟ شاعر کے مقابلے پر مجھ سے ایسا بیہیویئر چاہتا ہے کہ جس میں کسی بھی طرح کی تحقیر اور حقارت نہ ہو. لہذا شاعر سے میرا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ کسی بھی عنوان سے، کسی بھی عنوان سے اگر حقارت یا تحقیر آ گئی تو اس کا مطلب میں نے شاعر کی تعظیم نہیں کی، کسی بھی عنوان سے. اب یہ جو تعظیم ہے اس کے مقابلے پر دو باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور تیزی سے آگے بڑھوں گا. ایک مرحلہ تعظیم میں اور عبادت میں فرق کیا ہے. تعظیم میں اور عبادت میں فرق کیا ہے؟ تعظیم میں اور عبادت میں فرق یہ ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت کرنا حرام، کسی کی عبادت جائز نہیں. لیکن اب مشکل کہاں پر آتی ہے؟ مشکل وہاں پر آتی ہے کہ جہاں پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر تعظیماً کسی کو سجدہ کر لیا جائے تو، تعظیماً کسی کے آگے جھک جائیں تو، یہ ہے نا سوال. یہ یاد رکھیے گا، حتیٰ سجدہ تعظیمی بھی اس سجدے کی عبادی جو کیفیت ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہے. لہذا سجدہ اللہ کے لیے کسی کو بھی جائز نہیں ہے. اب جیسے میں نے یہ بات کی، یقیناً بہت سارے ذہنوں میں سوال اٹھ رہے ہوں گے کہ حضرت آدم کے سامنے کیا ہوا، پھر دوسرا سوال حضرت یوسف کے سامنے بھائیوں نے سجدہ کیا وہ کیا تھا، ہے نا فوراً سوال. تو میں اس کے اوپر ایک سوال کروں گا کہ ہم تو بظاہر جو سجدہ کرتے ہیں وہ کالے پتھر کے ایک مکان کی طرف کر رہے ہوتے ہیں. کالا پتھر کا ایک مکان ہی ہے نا خانہ کعبہ، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے. اب بڑا ایک عجیب سا سوال ہے، ایک عجیب سا سوال وہ یہ ہے کہ کبھی غور کیا آپ نے کہ اگر ہندو ایک کالے سے پتھر کے سامنے جس کے اوپر وہ دودھ ڈالتے ہیں، کیا کہتے ہیں اسے؟ وشنو.
اپنے بھگوان وشنو، وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ کالے رنگ کا پتھر ہوتا ہے، اس کے اوپر وہ دودھ ڈالتے ہیں۔ ہندو اگر کالے پتھر کو سجدہ کرے تو کافر، میں اگر کالے پتھر کو سجدہ کروں تو مومن۔ تو فرق کہاں پر ہے؟ وہ کالے پتھر کے سامنے سجدہ کر رہا ہے تو کافر، عین اسی حالت میں میں کالے پتھر کے سامنے سجدہ کر رہا ہوں تو مومن۔ تو فرق کہاں پر ہے؟ دو فرق ہیں۔ پہلا فرق یہ ہے عزیزان من کہ ہم کالے پتھر کو سجدہ نہیں کرتے، کو خانہ کعبہ کو سجدہ نہیں کیا جاتا، خانہ کعبہ کی طرف سجدہ کیا جاتا ہے۔ اب جس کے بھی ذہن میں یہ کہ میں کعبہ کو سجدہ کر رہا ہوں تو وہ کریکشن کر لے، کیونکہ یہ کفر ہے۔ خانہ کعبہ صرف سجدے کی ڈائریکشن کو معین کرتا ہے۔ یہی بات شیطان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ آدم کو سجدہ کرانے کا مطلب آدم کو مسجود بنانا نہیں تھا، مسجود صرف پروردگار ہے، آدم صرف ڈائریکشن آف سجدہ تھا۔ آدم کیا تھا؟ صرف ڈائریکشن آف سجدہ تھا، صرف ڈائریکشن آف سجدہ تھا۔ اب مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ پروردگار اس نے جب ڈائریکشن آف سجدے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، تو نے اسے رجیم کہہ کر نکال دیا نا؟ کیوں؟ اس نے تیری ڈائریکشن آف سجدے کو انکار کیا تھا۔ اب آ جاتا ہوں میں خانہ کعبہ پر۔ خانہ کعبہ اس سے پہلے کہ خانہ کعبہ بنے کسی کا زچا خانہ بنا؟ تاریخ موجود ہے نا، میں کوئی نئی بات نہیں پڑھ رہا۔ امام علی کا زچا خانہ بنا تو ڈائریکشن آف سجدے سے اگر کوئی بغض رکھے تو شیطان کہلاتا ہے۔ خانہ کعبہ کا تعلق بھی کسی سے ہے، خانہ کعبہ نہیں لیکن اس میں پیدا ہونے والے سے اگر کوئی بغض رکھے تو اس کا کیا مقام ہوگا؟ لہذا حضرت یوسف مسجود نہیں ہیں، بلکہ کیا ہے؟ ڈائریکشن آف سجدہ ہے، ورنہ سجدہ کس کو ہے؟ صرف اللہ کو۔ لہذا اب بعض بچے سوال کرتے کہتے ہیں ہم زیارت پر گئے اور ہم زری کی طرف، اگر سامنے زری ہے اور میں سجدہ کروں تو کیا میرا سجدہ باطل ہو جائے گا؟ اگر آپ نے یہ سوچا کہ میں اس زری کو سجدہ کر رہا ہوں، سجدہ باطل۔ لیکن اگر اسی سجدے کے دوران آپ نے یہ سوچا کہ پروردگار میرا سجدہ تو ناقص ہے، تیرے کعبہ اور میرے سجدے کے درمیان میں اس صاحب قبر کو وسیلہ بناتا ہوں، تو یہی سجدہ معراج عطا کرتا ہے، یہی سجدہ معراج عطا کرتا ہے۔ یہ فرق ہے سجدوں میں۔ لہذا عبادت صرف اللہ کی ہے، لیکن تعظیم کا جو مقام ہے اللہ نے مختلف مقامات تعظیم بیان کیے ہیں۔ ایک مقام پر اللہ اپنے حبیب کی تعظیم کے بارے میں بات کرتا ہے، ایک مقام پر ماں باپ کی تعظیم کی بات کرتا ہے، ایک مقام پر آ کر شعائر کی تعظیم کی بات کرتا ہے۔ لیکن ان دو مقامات پر اللہ نے بہت واضح کر کے بتایا کہ دیکھو رسول کی تعظیم کیسے کرنی ہے اور ماں باپ کی تعظیم کیسے کرنی ہے، باقاعدہ لفظاً بتایا۔ لہذا سورہ مبارکہ حجرات ابتدائی آیات، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ، اے صاحبان ایمان اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت نکلنا۔ تقدموا کا مطلب کیا ہے؟ آگے نکلنا۔ کا خبردار اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت نکلنا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ رسول سے آگے نہ نکلنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی رسول چل رہے ہیں، رسول سے آگے مت نکلنا، لیکن خدا سے آگے نکلنے کا مطلب کوئی سمجھا سکتا ہے؟ بس اپنا نام اس مقام پر استعمال کر کے دیکھیں، آگے کی ساری گفتگو پیغمبر سے متعلق ہے، یہاں پر اپنا نام استعمال کر کے پروردگار یہ بتانا چاہتا ہے فزیکلی پیغمبر سے آگے نکلنا مراد نہیں ہے، بلکہ جیسے اللہ کے آگے نکلا جاتا ہے، اللہ سے آگے نکلا جاتا ہے، ویسا ہی پیغمبر کے آگے۔ تو اللہ سے آگے تو نکل نہیں سکتے فزیکلی، تو مراد کیا ہے؟ اللہ کے حکم سے آگے مت نکلنا، جو اللہ حکم دے دے اس پر عمل کرنا،
اگر اللہ کے حکم سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے تب بھی باطل، پیچھے رہنے کی کوشش کرو گے تب بھی باطل۔ یعنی کیا؟ جو اللہ اور اس کا رسول حکم دے دے اس پر عمل کرنا، آگے نہیں نکلنا۔ اللہ کے رسول نے کہہ دیا جاؤ تو پھر جانا، واپس مت آنا۔ اب میں کچھ حالات اور واقعات اسلام کے آخری مرحلے، بالکل پیغمبر کی حیات کے آخری مرحلے، کچھ حالات اور واقعات اور سورہ حجرات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اس کے بعد آپ خود طے کر لیجئے گا، نتائج آپ کے اپنے ہاتھ میں۔ سورہ حجرات کیا کہہ رہی ہے؟ پیغمبر اور اللہ کے حکم کے آگے مت نکلنا۔ پیغمبر نے اسامہ بن زید کی سربراہی میں لشکر تیار کیا، جوان سربراہ 17 یا 18 برس کا، اور سارے جتنے بوڑھے تھے سب کو جمع کر کے لشکر میں شامل کر دیا، سب کو شامل کر دیا، اور کہا کہ تمہارا سردار کون ہے؟ اسامہ بن زید۔ اس کی بات پر عمل کرنا۔ اللہ کا نبی سمجھا رہا ہے کہ میرے بعد اگر علی کی جوانی پر انگلی اٹھائی تو پہلے اسامہ کی طرف رکھا، آمادہ کر رہے ہیں جوان کی سربراہی کو قبول کرنے کے لیے آمادگی، لہذا اسامہ جوان کو سربراہ بنایا، اور کیا کہا؟ مدینہ کے باہر تک چھوڑنے گئے اور کہا خبردار کوئی واپس نہ آئے، کوئی بھی واپس نہ آئے۔ یہاں پر پیغمبر سب کو رخصت کر کے واپس آئے۔ پیغمبر کی جیسے ہی طبیعت خراب ہوئی، جاسوسوں نے وہاں خبر پہنچائی کہ اللہ کے نبی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، اور آثار یہ دکھائی دے رہے ہیں کہ آپ زندہ نہیں بچیں گے۔ حضرت اسامہ کے منع کرنے کے باوجود لشکر کا ایک بڑا حصہ واپس آ گیا۔ اب جو واپس آیا اس نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے بات چلا۔ اب آ گئے، آنے کے بعد پیغمبر کے کمرے میں آ گئے، جمع ہو گئے، ازدحام کر لیا۔ تو پیغمبر دیکھ کر غضبناک، میں صحیح بخاری جا کر پڑھ لیجئے گا، اگر تاریخی ریفرنس کسی کو بھی چاہیے، تاریخی ریفرنس بتا رہا ہوں، صحیح بخاری میں یہ سارے واقعات لکھے ہوئے ہیں، سارے واقعات، اور ایسے ہی لکھے ہوئے ہیں انشاءاللہ۔ جیسے ہی پیغمبر کے پاس آئے تو پیغمبر غضبناک ہو گئے۔ پیغمبر نے کہا جب میں نے تم سے کہا تھا کہ واپس مت آنا تو واپس کیوں آئے ہو؟ اب باتیں ہونے لگیں۔ جب باتیں ہونے لگیں تو پیغمبر نے کہا کوئی بات نہیں، کاغذ اور قلم لے کر آؤ، میں تمہیں وہ لکھ کر دے دوں کہ جو تمہیں کبھی گمراہ نہیں ہونے دے گا۔ اب جیسے ہی پیغمبر نے کاغذ اور قلم مانگا، تو اب اگر پیغمبر نے کاغذ اور قلم مانگا تو جو حجرے میں تھا اس کے لیے کاغذ اور قلم لانا واجب ہوا یا نہیں؟ اور اگر کسی نے نہیں لا کر دیا تو سب نے اللہ اور اس کے رسول کی حکم کی مخالفت کی۔ اس کے بعد سورہ مبارکہ حجرات کہتا ہے کہ وَلَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ، اور دیکھو اپنی آواز کو پیغمبر کی آواز سے اوپر مت لے کر جانا، اپنی آواز کو پیغمبر کی آواز سے اوپر مت لے کر جانا۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ بِبَعْضٍ، اور دیکھو پیغمبر کو اس بدتمیزی سے مت بلانا جیسا تم ایک دوسرے کو بلایا کرتے ہو۔ پیغمبر کے لیے وہ الفاظ استعمال مت کرنا، اس طرح کے لفظ مت استعمال کرنا جیسے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ کیوں؟ اگر تم نے یہ کام کیے، اللہ اور اس کے نبی کا حکم نہیں مانا، تمہاری آواز پیغمبر کی آواز سے اوپر گئی، تم نے پیغمبر کو بدتمیزی سے پکارا، یہ تینوں کام کیے یا ان میں سے کوئی ایک کام بھی کیا، ان تحبط اعمالکم، تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اب میرا آپ سے دو سوال اور۔ پہلا، جب سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے تو ساری نمازیں ضائع، جب سارے اعمال ضائع تو ساری زکوٰۃ، روزہ، حج وغیرہ وغیرہ سب ضائع۔ ایمان لانا عمل ہے یا نہیں؟ کلمہ پڑھنا عمل ہے یا نہیں؟
دیکھیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ان تحبط اعمالکم، تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اگر ایمان لانا عمل ہے تو ضائع، کلمہ پڑھنا اگر عمل ہے تو ضائع۔ جس کا کلمہ ضائع ہو جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ دین کی ڈکشنری میں اسے کہتے ہیں کافر۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ کافر۔ اب کیا ہوا، جب پیغمبر نے کہا اور کوئی نہیں لے کر آیا تو ایک آدمی کہنے لگا کہ پیغمبر کا نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نباشت، ان کا دماغ کام نہیں کر رہا۔ میں بہت سادے لفظ بول رہا ہوں اس لیے کہ میں توہین رسالت نہیں کر سکتا۔ کاش توہین رسالت والے اب میں یہ کہوں گا کہ خادم رضوی کاش اس وقت ہوتے، یہ قبلہ اس وقت ہوتے تو پھر بتاتے کس کی سری اور کس کے پائے۔ توہین رسالت کا کیس ہو رہا ہے، مسلمان خاموش ہیں۔ اب کیا ہوا، جب پیغمبر سے بدتمیزی بھی ہو گئی تو پیغمبر نے پھر بھی یہ کہا کہ چلو میں تمہیں زبانی بتا دیتا ہوں۔ اب راوی کون؟ حضرت عائشہ۔ بخاری کہہ رہے ہیں کہ سب سے نزدیک حضرت کے آپ تھیں، آپ نے بولنا شروع کیا، آدھی حدیث سنی لوگوں نے، آدھی نہیں سنی، تو پوچھا بعد میں کہ حضرت عائشہ سے بھائی سب سے نزدیک آپ تھیں، باقی آدھی حدیث آپ سنا دیں۔ انہوں نے کہا بھائی اتنا شور ہو رہا تھا کہ پیغمبر کی آواز مجھے سنائی نہیں دی، تو جب حضرت کو سنائی نہیں دی اس کا مطلب کیا ہوا؟ سب کی آواز پیغمبر کی آواز سے اوپر۔ اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ان تحبط اعمالکم، تمہارے سارے کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اب اعمال جب سب کے ضائع ہو گئے تو کلمہ ضائع، ایمان ضائع۔ جس کا ایمان پیغمبر کی حیات میں ضائع ہو جائے اسے کافر کہتے ہیں، صحابی نہیں کہتے۔ اب یا کوئی ایسی تاریخ لے آؤ کہ کسی نے اس سے پہلے پیغمبر کے جانے سے پہلے تجدید ایمان کیا ہو، ورنہ پہلے ایمان ثابت کرنا صحابیت بعد کا مسئلہ ہے۔ تو تاریخ پڑھنا تو سیکھو، تاریخ کو حل تو کرنا سیکھو۔ اب مرحلہ کیا؟ تعظیم۔ اس کے بعد فوراً اللہ نے فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، دیکھو جو لوگ اپنی آوازوں کو پیغمبر کے سامنے دبا کر رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے قلوب کا امتحان لیا ہوا ہے تقوی سے۔ پس جو پیغمبر کے سامنے ایسے احترام کرے اسی کے دل کا امتحان اللہ نے لیا ہوا ہے تقوی سے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، بس دونوں مقامات سمجھ میں آ رہے ہیں قرآن سے۔ میرے پاس اگر پیغمبر کی ذات نہ ہو کہ میں جس کے سامنے اپنی آواز کو دبا کر دل کا تقوی پیش کر سکوں، تو پھر مجھے شعائر کی تعظیم کو سیکھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ شعائر کی تعظیم مجھے اسی منزل پر پہنچا سکتی ہے۔ پیغمبر کی اگر ذات نہیں ہے تب بھی شعائر کی تعظیم مجھے اسی منزل پر پہنچا سکتی ہے۔ لیکن پروردگار یہ پیغمبر کے سامنے آواز کو دبانا یہ کوئی مشکل کام ہے، یہ مشکل کام ہے۔ یقیناً میں ابھی اگر یہاں پر پورے مجمع میں کسی سے بھی کہوں گا وہ کہیں گے بھئی یہ تو کوئی کام ہی نہیں۔ یقیناً پیغمبر ہمارے سامنے ہوں تو مجال ہے کہ ہماری آواز اوپر ہو جائے، ایسا ہی ہے۔ اتنا آسان ہوتا تو اللہ مقام امتحان قرار نہ دیتا، اس لیے کہ یہ ابھی ہمارا تصور ہے، ابھی جب میں بولنا شروع کروں گا خود بخود کھلنا شروع ہو جائے گا۔ دیکھیے پیغمبر کے حکم کے آگے آواز نہیں اٹھنی چاہیے، ایسا ہی ہے نا؟ پیغمبر کے حکم کے آگے آواز نہیں اٹھنی چاہیے، پیغمبر کے سامنے آواز تیز نہیں ہونی چاہیے۔ تو پیغمبر نے ہی اور قرآن نے ہی کہا کہ تمہارے ماں باپ کی ولایت تمہارے اوپر ہے۔ اور دیکھو اب دیکھیں ماں باپ کے لیے کون سا مقام ہے اللہ نے بیان کیا؟ وہ مقام نہیں بیان کیا کہ جب ماں باپ ماشاءاللہ ہٹے کٹے ہوں، کما رہے ہوں، ہاں بالکل فٹ فاٹ، گھر کے آدھے کام ابا نے انجام دے دیے۔ ایسے ابا تو سب کو بہت اچھے لگتے ہیں، ہاں جن کی ماشاءاللہ 1.5-2 لاکھ روپے یا 80,000 روپے جن کی صرف پینشن ہو،
ٹھیک ہے، میڈیکل بھی ان کا فری، کام بھی گھر کے سارے کر دیتے ہوں، تو ایسے ابا تو سب کو اچھے لگتے ہیں، ان کا احترام تو سب کرتے ہیں۔ اللہ نے اسی لیے کہا ایسے نہیں، وہ والے جو بالکل تمہارے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو جائیں، وہ باپ وہ ماں جو 100% تمہارے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو جائے۔ اچھا صرف اتنا کا نہیں، ایسا نہیں، ساتھ ایسے والا جو ہر بات میں ٹک ٹک بھی کرے، بھئی یہ کیوں کیا، ایسا کیوں کیا، وہ وہاں کیوں رکھا، اس کے بعد کیوں جا رہے ہو، ایسے والے ماں باپ، ایسے والے ماں باپ باقاعدہ ان کا ذکر کیا اللہ نے، اشارہ کر کے کہا ایسے والے۔ اب ایسے والے ماں باپ ہو جائیں تو کیا کریں، کہا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ان کے سامنے اپنے کندھوں کو جھکا کر کھڑے ہو جاؤ ذلیلانہ انداز میں، اور خبردار ان کے سامنے اپنی آواز کو مت اٹھانا، خبردار ان کے ساتھ سخت لہجے میں گفتگو مت کرنا، ان کو جھڑکنا مت، اور اگر یہ کہیں تمہیں کچھ برا کہہ دیں تو اف تک مت کرنا۔ عجیب منزل ہے نا۔ اب اگر کسی سے کوئی پوچھے کہ اس منزل پر آ کر بھی کوئی ماں باپ کا احترام کر سکتا ہے، تعظیم کر سکتا ہے، یہ تعظیم، اب مجھے بتائیے یہ تعظیم غیر شعوری ہوگی، لا شعوری ہوگی، یا شعوری تعظیم ہوگی؟ شعوری تعظیم، یہ مقام شعور تعظیم ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے، ایسے ماں باپ جو 100% تم پر ڈیپینڈنٹ، اور اس کے بعد ہر چیز میں ہو سکتا ہے غلط کہہ رہے ہوں، اس کے باوجود بھی خبردار ان کے سامنے اف بھی نہ کرنا۔ امام نے فرمایا اف اللہ نے مثال کے طور پر دیا ہے، تمہارے چہرے سے بھی ظاہر نہیں ہونا چاہیے۔ خدا مجھ سے کروانا کیا چاہتا ہے، اتنی سختی، اتنی سختی، تو آواز آئے گی اتنی سختی اس لیے تاکہ تم شعوری طور پر امام کی اطاعت کرنا سیکھ لو، اس لیے کہ جب تک اپنے مفاد میں بات چلتی ہے تب تک آواز دبانا آسان ہے، اگر پیغمبر نے میرے مفاد کے خلاف فیصلہ دے دیا تب آواز دکانا آسان ہے، اس سے آگے ایک بڑے منزل بڑھیں۔ اگر ابھی یہ تو مسئلہ میرے مفاد کے خلاف کا چل رہا ہے، اگر مقام کیا ہو جائیں، مقام وہ ہو جہاں پر میری ساری عقل مل کر یہ کہہ رہی ہے ایسا نہیں ہو سکتا، اور وہاں پر آ کر امام کہہ دے کہ ایسا ہے، تو اپنی عقل کو چھوڑ کر امام کو ماننا، یہ مقام، اس مقام کے لیے میں نے اس دن جناب مالک اشتر کی مثال دی، امام کے صحابی کوفہ کے اندر فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس حدیث آئی امام کی جانب سے۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث یہ ہے کہ اگر کسی خاتون کی ایک انگلی کاٹ دو تو 10 اونٹ دیت، دوسری کاٹو 20 اونٹ، تیسری کاٹو 30 اونٹ، چوتھی کاٹو کتنی ہونی چاہیے؟ حدیث میں ہے کہ اگر چوتھی انگلی کاٹی تو 20 اونٹ۔ عقل کیا کہہ رہی ہے؟ 40۔ حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ 20۔ کوئی میتھمیٹیشین اگر ہو تو مجھے سمجھا دے، کوئی عقل کا فارمولا ہو تو مجھے سمجھا دے۔ وہ کہنے لگے جب حدیث ہمارے پاس پہنچی تو ہمارے اندر سے لرزش پیدا ہو گئی، ہمارے اندر لرزش پیدا ہو گئی کہ یہ کیسا قول ہے، صریحاً عقل کے کہ میں نے حدیث لی، فوراً امام کے پاس پہنچا، سفر طے کیا، امام کے پاس پہنچ کر کہا مولا اپنی عقل میں نہیں آ رہا۔ امام نے کہا دین کو اپنی عقل سے اگر قیاس کرے گا گمراہ ہو جائے گا، دین کو اپنی عقل سے قیاس مت کرنا، دین کو اپنی عقل سے قیاس مت کرنا، جو ہم نے کیا اس پر عمل کرنا، جیسا ہم نے کیا ویسا کرنا، جیسا ہم نے کہا ویسا کرنا۔ کہا مولا پھر بھی جواب کیا ہے؟ امام نے مسکرا کر کہا تو نے آیت نہیں پڑھی کہ جیسے ہی عورت کی دیت مرد کی دیت کے 1/3 سے اوپر جائے گی آدھی ہو جائے گی، آیت ہے۔ اب خدا کا نظام ہے اور اس کے پیچھے جو اس کا فلسفہ ہے وہ الگ بحث ہے۔
کہ جیسے امام نے آیت پڑھ کر مجھے سنائی میرے قلب کو سکون آ گیا کہ ہاں اس کا جواب یہی تھا، لیکن جب تک میں عقل سے قیاس کر رہا تھا تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ امام نے کہا دین کو اپنی عقل کے مطابق مت چلانا، جیسا ہم نے کہا ہے ویسا کرنا۔ تو میری عقل تو کئی جگہ مجھے سمجھاتی ہے میں یہاں یہ پڑھ دوں وہاں وہ پڑھ دوں، جہاں میری عقل کہے۔ اگر میں اپنی عقل سے پڑھنا شروع کر دوں تو پوری نماز ڈسٹرب ہو جائے گی، ایسا ہی ہے نا، پوری نماز ڈسٹرب ہو جائے گی۔ امام نے جیسی نماز کہی ہے ویسی نماز پڑھنی ہے، میری عقل سے نہیں پڑھنی، اپنی عقل سے نہیں پڑھنی۔ جیسی امام نے پڑھی ہے تو جیسی 14 معصومین نے پڑھی ویسی نماز پڑھنی ہے، اپنی مرضی سے نہیں پڑھنی کہ مجھے یہاں یہ کہنا اچھا لگتا ہے مجھے وہاں وہ کہنا اچھا لگتا ہے۔ اچھا اب ہم لوگوں کا مسئلہ کیا ہے؟ ولایت علی ہماری سب سے نازک رگ ہے، یہ دبا کر ہم سے جو کروانا ہے کروا لو، عجیب رگ ہے ہماری، جو کروانا ہے کرا لو، غلطیاں بھی کروانی ہیں اسی کے تھرو۔ کبھی عقل تو استعمال کریں۔ کیا کہتے ہیں؟ اگر تم نے ولایت کی اقرار نہیں کیا علی کی ولایت کا تو تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم علی کے ذکر سے نماز کو باطل کہہ رہے ہو، یہی کہتے ہیں نا۔ ہم جب کہتے ہیں کہ بھائی نہیں پڑھ سکتے نماز باطل ہو جائے گی تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں علی کے ذکر سے تم نماز کو باطل کر رہے ہو۔ یہاں پر مغالطہ کیا ہے؟ یہاں پر علی کا ذکر باطل نہیں کر رہا، تمہاری مرضی نماز کو باطل کر رہی ہے، تمہاری مرضی باطل کر رہی ہے۔ ورنہ تو میں آپ کو ابھی ثابت کر دیتا ہوں قرآن سے بھی نماز باطل ہو جائے گی، باطل ہو جاتی ہے قرآن سے نماز۔ میں ثابت کر سکتا ہوں پیغمبر کے نام سے بھی قرآن نماز باطل ہو جائے گی۔ بھئی کوئی ایک مسلمان جو یہ کہہ دے کہ میں تکبیر کی جگہ سبحان اللہ کہہ کر، بھائی وہ بھی تو اللہ کا ذکر ہے۔ کوئی یہ کہہ دے کہ میں الحمد نہیں پڑھوں گا، دوسری سورہ مجھے اچھی لگتی ہے وہ پڑھوں گا۔ ہاں میرے پاس بہت ساری مثالیں ہیں ایسی۔ آپ نے جیسے ہی اپنی مرضی سے حمد کو اٹھایا وہاں سے اللہ نے تمہاری نماز کو اٹھایا، نہیں کر سکتے آپ کہیں میں سجدے میں فلاں سورت پڑھوں گا، نہیں پڑھ سکتے۔ اب یہ سجدے میں فلاں سورت سے نماز باطل اس لیے نہیں ہو رہی کہ قرآن کی وجہ سے نماز باطل ہے، بلکہ کس وجہ سے باطل ہے؟ میری مرضی کی وجہ سے باطل ہے۔ تو دین میں جہاں اپنی مرضی لے کر آؤ گے وہیں پر دین باطل ہونا شروع ہو جائے گا، اپنی مرضی نہیں، اپنی مرضی۔ شیطان کا بھی پرابلم کیا تھا؟ شیطان کا پرابلم بھی یہی تھا، وہ کہتا تھا اپنی مرضی سے سجدہ کروں گا، اللہ نے کہا اپنی مرضی سے نہیں میری مرضی سے سجدہ ہوگا۔ لہذا عزیزان من، شعوری تعظیم، والدین کے سامنے اللہ کیسی تعظیم چاہتا ہے؟ شعوری تعظیم۔ لہذا میرا ہر جوان خاص طور پر اپنے ذہن میں بیٹھا لے، جو ماں باپ کی اطاعت نہیں کر سکتا وہ کبھی بھی امام کا مطیع نہیں ہو سکتا، کبھی بھی امام کا مطیع نہیں ہو سکتا۔ اب اس درمیان ماں باپ، بہت سارے لوگ ہیں کہ ان کے بعد ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو اب میں کیا کروں کہ میرے دل میں اطاعت امام کا جذبہ آئے؟ اسی مقام کے لیے اللہ نے اپنے شعائر کو قرار دیا ہے۔ لیکن اب میرا سوال آپ سے صرف یہ ہے کہ شعائر کی کون سی تعظیم؟ یقیناً اللہ جو شعائر کی تعظیم چاہتا ہے وہ شعوری تعظیم چاہتا ہے، لا شعوری تعظیم نہیں چاہتا۔ شعوری اور لا شعوری میں کیا فرق ہوتا ہے؟ لا شعوری ہر وہ کام ہے جو آپ سوچے سمجھے بغیر انجام دے دیتے ہیں، سوچے سمجھے بغیر، اتنی آپ کو عادت ہو جاتی ہے کہ پھر آپ سوچتے نہیں ہیں، فٹافٹ انجام دے دیتے ہیں۔ ایسی تعظیم شعائر کی نہیں چاہیے، ایسی نہیں چاہیے۔ کیسی چاہیے؟ شعوری تعظیم، شعوری تعظیم۔ جب تک شعور نہیں آئے گا تعظیم نہیں ہوگی۔ اب یہ شعوری تعظیم کیسے کروں؟ صفا و مروہ پہ جا کر کیا صفا و مروہ کو چوموں گا تعظیم ہو جائے گی؟ قربانی کا جانور لا کر اس کو سجاؤں گا تعظیم ہو جائے گی؟ سجا کر اس کے نیچے سے 2-4 مرتبہ گزروں گا تعظیم ہو جائے گی؟ اس کو چومتا رہوں تعظیم ہو جائے گی؟ کیسے کروں تعظیم؟ دیکھیے چومنا تعظیم ہو سکتی ہے لیکن شعوری تعظیم نہیں ہے۔ شعوری تعظیم کیا ہے؟
شعوری تعظیم یہ ہے کہ اگر میں صفا اور مروہ کی تعظیم کرنا چاہتا ہوں، مجھے صفا اور مروہ کی اندر ہونے والی داستان کا ہدف اور مقصد سمجھ میں آنا چاہیے۔ شعوری طور پر اگر میں اس مقصد کو سمجھ رہا ہوں تو میں صفا و مروہ کی تعظیم کر رہا ہوں۔ اگر ابراہیم کی قربانی کی تعظیم کرنی ہے تو مقام تعظیم کیا ہے؟ مقام تعظیم یہ ہے کہ میرے شعور میں اس تعظیم کا ہدف ہونا چاہیے، اس قربانی کا ہدف ہونا چاہیے۔ لہٰذا اب اگر کربلا کے شعائر کی تعظیم کرنا چاہتے ہو تو ذوالجناح کربلا کا شعائر ہیں، لیکن تعظیم چومنے میں نہیں ہے، تعظیم اس کے نیچے سے گزرنے میں نہیں ہے، بلکہ تعظیم یہ ہے کہ اس کی وفاداری سے مجھے حسین سے وفاداری کا درس سیکھنا ہے۔ اگر علم کربلا کا شعائر ہے تو علم کو چومنے سے تعظیم نہیں ہوگی، بلکہ تعظیم کب ہوگی کہ جب میں علم اٹھاتے ہوئے حضرت عباس کو اپنے ذہن میں لا سکوں، عباس علیہ السلام کے ہدف کو لا سکوں۔ تو میں نے اس دن بھی بتایا تھا، میرا مولا یہ کہہ رہا ہے کہ میرے ہاتھ کٹ جائیں تب بھی میں دین کی حمایت سے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ تو اگر علم اٹھانے والے کو نہ عباس یاد رہے نہ ان کا ہدف یاد رہے تو جتنا بڑا علم لگا لو۔ علم کے بڑے ہونے سے، سونے کا پنجہ لگانے سے تعظیم نہیں ہوگی۔ علم چھوٹا سا ہی ہو لیکن معرفت کے ساتھ اٹھنا چاہیے۔ اگر معرفت کے ساتھ اٹھ رہا ہے تو پھر تعظیم ہے۔ اب عین اس تعظیم کے مقابلے پر شیطان کیا چاہے گا؟ اس لیے کہ شعائر کیا کرتے ہیں؟ دلوں میں تقویٰ لے کر آتے ہیں۔ اس دل کے تقویٰ کے مقابلے پر کیا کرنا ہے؟ دل کے تقویٰ کے مقابلے پر کوئی ایسا کام کرنا ہے کہ شعائر کی تعظیم نہ ہو۔ تعظیم کے مقابلے پہ کیا ہوتی ہے؟ حقارت، تحقیر۔ اب تحقیر کیسے کی جاتی؟ یہ ایک بڑا عجیب و غریب اور حساس مسئلہ ہے، خدا کے لیے اس پہ توجہ کریں، اس لیے کہ شیطان جب چال چلتا ہے تو بڑی عجیب چال چلتا ہے۔ ہم ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ شیطان ہمیں برائی کا حکم دیتا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ شیطان ہمیشہ برائی کا حکم نہیں دیتا۔ اگر بڑی عبادت چھڑوانے کے لیے چھوٹی عبادت کو لانا ہو تو چھوٹی عبادت کی طرف لے کے بھی جاتا ہے۔ بے تحاشا واقعات ہیں تاریخ میں، بے تحاشا۔ ایک عارف کا واقعہ ہے، ساری زندگی نماز شب اس نے قضا نہیں کی تھی۔ ایک مرتبہ کچھ حالات ایسے پیش آئے، مشکلات ایسی پیش آئیں، پورا دن سختی میں گزرا، پوری رات سختی میں گزری، اور نماز شب سے کچھ دیر پہلے خواب، اور اتنا گہرا خواب کہ نماز کا وقت گزر رہا ہے اور یہ بیدار نہیں ہو پا رہا۔ اتنے میں اس نے محسوس کیا کہ کسی نے اس کو بہت زور سے جھٹک کر اٹھایا، لات مار کے کسی نے زور سے اٹھایا، اتنی زور کی لات تھی کہ بل بلا کر اٹھا، اور جب بل بلا کر اٹھا اس نے کہا جلدی نماز پڑھ، نماز قضا ہو رہی ہے۔ اب جب اس نے دیکھا واقعا نماز شب قضا، اور پوری زندگی جس نے نماز شب پڑھی، جلدی سے چھلانگ لگائی، وضو کیا، فٹافٹ نماز پڑھی، نماز ختم ہوئی، مغرب کے فجر کے وقت آ گیا، فجر کی نماز پڑھی۔ اب فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب فارغ ہوا تو دیکھا وہ جو بیٹھا ہوا ہے سائد میں اٹھانے والا، اس کے پاس گیا، کہا بھائی بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ، آپ نے مجھے نماز کے لیے اٹھایا۔ کہا شکریہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا تجھے معلوم نہیں ہے میں کون ہوں؟ کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں ابلیس ہوں، شیطان ہوں۔ کہا مجھے کیسے یقین آ جائے؟ شیطان کا کام تو نماز سے دور لے جانا ہے، تم نے تو مجھے اٹھایا، میرے اوپر احسان کیا، میری ساری زندگی کی محنت اکارت ہو جاتی، آج میری نماز شب قضا ہو جاتی۔ کہنے لگا بے وقوف، میں جانتا ہوں اگر غلطی سے تیری آج کی یہ نماز، تیری اپنی مرضی سے تو نہیں تھی، تو تھکا ہوا تھا، غلطی سے تیری نماز قضا ہوتی تو صبح اٹھنے کے بعد اتنا گریا کرتا، اتنا گریا کرتا، اتنا گریا کرتا کہ جتنا تجھے اس نماز کے چھوٹنے کی وجہ سے نقصان پہنچا ہے اس سے کئی گنا زیادہ ثواب تیرا گریا تجھے دلا دیتا۔ جتنا نقصان تیرا یا نہیں ہوا اتنا گریا
تجھے اللہ سے نزدیک کر دیتا، میرے لیے وہ زیادہ سخت ہے اس لیے تجھے اٹھا دیا۔ یہ ہوتا ہے، شیطان کرتا ہے۔ اب شیطان جب یہ عمل کرتا ہے تو شیطان یہ یاد رکھے گا کہ شیطان کے راستے کو ہمیشہ برائیوں میں مت تلاش کرنا۔ شیطان ہمیشہ برائی کے راستے، میرے پاس بہت سارے واقعات ہیں، دشمن شناسی عنوان انشاءاللہ رہا تو تفصیل سے عرض کروں گا کہ شیطان کرتا کیا کیا ہے۔ اللہم صلی اللہ۔ دیکھیے انسان کی نفسیات بالکل 100% نفسیات کے مطابق، اگر کسی چیز کی تحقیر کرنی ہو ایک راستہ تو کیا ہے، آپ اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیں۔ مذاق کا حصہ جیسے ہی چیز بنے گی اس کی مقام عظمت خود بخود کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ لہذا اب اگر آپ غور کریں گے اور سوچیں گے، فکر کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا بہت سارے ہمارے ہاں لطیفے اور جوکس ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا حصہ پروردگار کی ذات ہوتی ہے، فرشتے ہوتے ہیں، ائمہ ہوتے ہیں، انبیاء ہوتے ہیں۔ سنیں نا، بہت سارے لطیفے ایسے، جیسے ہی آپ لطیفے کا حصہ کسی مقدس ذات کو بنائیں گے اس مسخرے کی کیفیت، اس جوک کی کیفیت، اس کی عظمت کو انسان کے دل میں خود بخود کم کر دیتی ہے۔ لہذا اب شیطان کیا کرتا ہے، ایک راستہ شیطان کا یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹ اس چیز کو ہٹ نہیں کرتا بلکہ اس کو مورد تمسخر قرار دیتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ حضرت ابراہیم کی قربانی کی عظمت لوگوں کے دلوں میں ہو، عین اس وقت میں شیطان اپنا سب سے مضبوط ہتھیار میڈیا، اب آپ دیکھیں قربانی کے ایام میں میڈیا کے اوپر، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو چاہے وہ ٹی وی ہو، آپ دیکھیں گے جو بھی جوک آ رہا ہے، جو بھی مذاق آ رہا ہے، جو بھی کامیڈی بن رہی ہے، اس کا مرکز کیا ہے، قربانی۔ جب آپ نے قربانی کا مذاق اڑانا شروع کیا تو وہ جو قربانی کی عظمت ہے وہ خود بخود ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ عین ماہ مبارک کے رمضان میں جتنے بھی جوک تیار ہوں گے، جتنے بھی مذاق تیار ہوں گے، ان کا تعلق کس سے ہوگا، روزے سے۔ جب آپ روزے کا مذاق اڑائیں گے روزے کی عظمت خود بخود آپ کے دل میں ختم ہونا۔ یہی کام وہ کربلا کے مقدسات کے ساتھ بھی کرتا ہے۔ بعض مقامات پر کربلا کے بعض مقدسات کو استعمال کرتا ہے۔ آپ نے جیسے ہی کربلا کے متعلق جوک بنانا شروع کیا، سننا شروع کیا، عظمت خود بخود ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ لہٰذا اب اپنے ذہنوں میں اچھی طرح سے بیٹھا لیں، کوئی بھی ایسا جوک جس کا حصہ خدا، نبی، دین یا کوئی بھی دینی مقدس ہو، تقدسات ہو، نہ سنیں، نہ سنائیں، نہ شیئر کریں، اس لیے کہ یہ عین تحقیر مقدسات ہے۔ دوسرا راستہ کیا اختیار کرتا ہے؟ دوسرا راستہ، اگر آپ مقدسات کی عظمت کو ختم کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر افراط کی کیفیت پیدا کر دیں۔ افراط، ایکسیس، زیادتی کر دیں۔ جب آپ زیادتی کریں گے نتیجہ کیا نکلے گا، اس کا جو تقدس ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب ہم بغیر سوچے سمجھے کیا غلطیاں کرتے ہیں اس کا آپ اندازہ اپنے ہی شہر میں لگا لیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، نوٹ بھی کیا ہوگا، کئی جگہوں پر ہوتا ہے، کئی مقامات پر ہوتا ہے، جب کہیں کسی جگہ پر ایک زیارت اگر برآمد ہو، ایک علم برآمد ہو تو آپ اس کی عظمت کو خود نوٹ کریں گے۔ اب آپ نے کیا کیا، آپ نے 200 علم نکال لیے، ایک تابوت اٹھتا ہے، کبھی جائیں، اب کتنے تابوت مشہور ہیں، خیر پور میں تابوت مشہور ہے، لاہور میں تابوت مشہور ہے، ایسا لگتا ہے جیسے سروں کے اوپر سے جا رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ایک ہے۔ آپ نے کیا کیا، آپ نے جذبات میں آگے کہا میں کل سے 72 نکالوں گا۔ قبلہ یہ محبت نہیں ہے، دشمنی ہے تقدسات کے ساتھ، اس لیے کہ تابوت صرف شبیہ ہے، ایک اٹھانے کا مطلب سب کے اٹھانا ہے، ایک اٹھانے کا مطلب سب کے اٹھانا ہے۔ اب 72 کا نتیجہ کیا نکلا، 72 کا نتیجہ نکلا میں کھڑا ہوا۔ اب حالانکہ یہ والی تعظیم مقصود نہیں ہے، یہ تعظیم مقصود نہیں ہے، لیکن اس کا مقام بھی کیا ہے، میں نے ایک کو چوما، دوسرے کو چوما، 5ویں کو چوما، 6ٹھے پہ پھر میں نے دور سے یوں یوں کرنا شروع کیا۔
20واں 15واں گزرا تو پھر میں نے دور سے ایسے ایسے کرنا شروع کر دیا، 30واں 40واں گزرا تو پھر میں نے سر کے اشارے سے کرنا شروع کر دیا، 50ویں پہ تو میری اپنی جان ہی نکل جاتی ہے۔ یہ جو میرے دل کے اندر کمی آ رہی ہے میرے احساس میں، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس شے کا تقدس میرے وجود کے اندر خود بخود کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ لہذا تقدسات کی حرمت کو اگر باقی رکھنا چاہتے ہو تو آپ دیکھیے ہوتا کیا ہے۔ ایک ذوالجناح، ایک دیوبند کے مولانا تھے، مولانا مظہر دیوبندی، شیعہ ہو گئے۔ شیعہ ہونے کے بعد ان سے کسی نے انٹرویو لیا، انٹرویو لینے کے بعد پوچھا کہ قبلہ آپ کے شیعہ ہونے کی وجہ، پھر انہوں نے پورا اپنی داستان بتائی۔ کہا میں دیوبند کے سے تعلق رکھتا تھا، بہت ہی کٹر قسم کا تھا، جس مدرسے میں گیا وہ بھی کٹر، پھر میں نے خاص طور پر شیعوں سے مناظرے کا جو علم ہے وہ حاصل کیا، اور شیعوں کی نفرت میرے دل میں بھر گئی، کہ اب اس تمام تر نفرت کے ساتھ میں آمادہ ہوں بالکل کہ شیعوں سے مقابلہ کروں۔ کہ عین اس حالت میں ہمارے شہر میں جو جلوس نکلتا تھا اس میں ایک ذوالجناح آتا تھا، اور بڑی شان سے شیعہ وہ جلوس نکالتے تھے، اور ایک ذوالجناح ہوتا تھا، پورا شہر ہمارا شیعہ اس ذوالجناح کے آگے پیچھے ہوا کرتے تھے۔ کب ہمارے دل میں بغض جو تھا اس کے تحت پلاننگ ہوئی کہ ہمارے ہی محلے سے جب اس جلوس نے گزرنا تھا تو پلاننگ یہ ہوئی کہ اس جلوس کے اوپر، ذوالجناح کے اوپر اینٹوں سے پتھراؤ کریں گے۔ لازم بات ہے، جانور ہے، جب اسے اینٹ پتھر لگیں گے تو وہ بدک کے بھاگے گا، جب وہ بدک کر بھاگے گا تو کیا ہوگا؟ شیعوں کی تحقیر ہوگی۔ کہ یہ ساری پلاننگ کرنے کے بعد ہم کھڑے ہوئے، کہا میں خود چھت پہ کھڑا ہوا ہوں، اب ہم مناظر دیکھ رہے ہیں کہ ہوگا کیا۔ کہ جیسے ہی ہمارے محلے سے جلوس داخل ہو کر ذوالجناح جیسے ہی تقریباً وسط محلے میں پہنچا، اشارہ کیا گیا، ہمارے جو جوان تھے وہ پتھر لے کر چھتوں پر آ گئے۔ کہ اب ہمارے جوان پتھر لیے ہوئے تھے، شیعہ جوانوں نے دیکھا کہ یہ اس ذوالجناح کو مارنے کے لیے آ رہے ہیں۔ کہ ان جوانوں نے کیا کیا، جو جوان تھے سارے، انہوں نے اپنے ہاتھوں کو ذوالجناح کے اوپر کر دیا۔ کہ اب یہ اوپر سے پتھر مار رہے ہیں، جتنا پتھر آتا ہے ان کے ہاتھوں پر لگتا ہے، ذوالجناح کو لگنے نہیں دیا۔ جب ایک کا ہاتھ بہت زخمی ہوتا وہ پیچھے ہٹتا، فوراً دوسرا آ جاتا۔ کہا یہاں سے پتھروں کی برسات ہو رہی ہے، وہاں سے وہ ہاتھ پہ ہاتھ، جوان پہ جوان بدل رہے، کسی کا سر پھٹ رہا، کسی کا ہاتھ ٹوٹ رہا، لیکن انہوں نے ایک پتھر بھی ذوالجناح کو لگنے نہیں دیا۔ اب مجھے بتاؤ، شعوری تعظیم چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اب کیا ہوا؟ مولانا کہتے ہیں کہ جب یہ سب ہو گیا منظر، ہم اوپر سے دیکھ رہے ہیں، کہا میں بھی سب کے درمیان میں دیکھ رہا تھا۔ جلوس گزر گیا، انہوں نے بغیر کسی ایک پتھر لگے ذوالجناح کو گزار دیا۔ کہ جیسے ہی ذوالجناح وہاں سے گزرا، میں وہیں پر کھڑا کھڑا یہ سوچ رہا تھا کہ اگر عاشور کے دن یہ قوم حسین کے ساتھ ہوتی، جو آج حسین کے ذوالجناح کی تعظیم میں، شبیہ میں، حسین کے گھوڑے کی شبیہ کو ایک پتھر لگنے نہیں دے رہے، اگر یہ اسی محبت کے ساتھ کربلا میں ہوتے تو کیا حسین کو اتنے تیر لگتے؟ اب سمجھ میں آیا کربلا شعور کی مدد، اور جب کربلا شعور عطا کرتی ہے 13 برس کے بچے بابصیر ہو جاتے، 13 برس کے بچے بابصیر ہو جاتے۔ اور جس قوم نے کربلا سے درس لیا ہے اس نے ثابت کر کے بتایا ہے، کربلا منانے والے کربلا کا عرفان نہیں پاتے، کربلا اپنانے والے کربلا کا عرفان حاصل کرتے ہیں۔ امام خمینی کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو عاشورہ منانے سے نکال کر عاشورہ اپنانے کی منزل میں ڈال دیا، اور جب سے اس قوم نے عاشورہ اپنانا شروع کیا ہے، ایک سے ایک جوان پیدا ہو رہا ہے۔ اب اگر میں شہید محسن حججی سے سلسلہ شروع کروں تو خدا جانے یہ سلسلہ کہاں تک جائے گا، لیکن ایک جوان کا ذکر کروں اور پھر منزل مصائب۔ شہید عزت
13 برس کا جوان، عجیب جوان ہے یہ، 13 برس کا جوان۔ مقام معظم رہبری اس زمانے میں ایران کی صدارت کے فرائض انجام دے رہے ہیں، اور یہ واقعہ خود مقام معظم رہبری نے نقل کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں صدر تھا، ایک جگہ دورے پر تھا، وہاں جنگ چل رہی ہے، حالات کشیدہ ہیں۔ کہ میں دورہ کر کے باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ میرے گارڈ سے ایک 13 برس کا بچہ لڑائی کر رہا ہے۔ کہ میں نے دیکھا یہ 13 برس کا بچہ، میں نے کسی سے پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا بھائی یہ بچہ فلاں شہر سے آیا ہے اور آپ سے ملنے پر بضد ہے۔ رہبر کہتے ہیں میں نے سوچا ایک 13 برس کے بچے کو مجھ سے کیا کام ہو سکتا ہے؟ تو میرے ذہن میں یہ آیا کوئی پرسنل پرابلم ہوگی، سخت پرابلم ہوگی، مجھ سے شیئر کرنا چاہتا ہے۔ کہا میں نے اشارہ کیا آنے دو۔ کہ اب جب میرے سامنے آ کے کھڑا ہوا ملک کے صدر کے سامنے، تو عجیب سی اس کے اوپر ابوہت طاری ہو گئی، زبان میں لڑکھڑاہٹ۔ کہ جب اس نے سلام کیا تو مجھے اندازہ ہو گیا یہ کس علاقے کا رہنے والا ہے۔ کہتے میں نے اس کی مادری زبان میں اس سے گفتگو کرنا شروع کی، اور مادری زبان میں نے اس سے اس کا حال احوال لیا۔ کہ جب مادری زبان سنی تو تھوڑا سا اس کو مانوسیت پیدا ہو، قرار آ گیا۔ قرار آنے کے بعد میں نے کچھ حال احوال لیا، اس کے بعد میں نے پوچھا بھائی کیا بات ہے، مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہو؟ کہا آقا میں کچھ نہیں چاہتا، میری ایک بس چھوٹی سی درخواست ہے۔ کہا وہ چھوٹی سی درخواست کیا ہے؟ کہا بس چھوٹی سی درخواست یہ ہے کہ آپ صدر ہیں ملک کے۔ کہا ابھی ایام اعزا شروع ہونے والے ہیں، ہاں نزدیک ہیں۔ کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک آرڈر جاری کریں کہ پورے ایران میں جہاں کہیں پر بھی مجلس ہو، اس مجلس میں حضرت قاسم کے مسائب بیان نہ کیے جائیں۔ رہبر معظم فرماتے ہیں میں سر سے لے کر پیر تک کانپ گیا کہ ایک 13 برس کا بچہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میں آرڈر جاری کروں کہ حضرت قاسم کے مسائب بیان نہ ہوں۔ میں نے پوچھا بیٹے کیا بات ہو گئی ہے؟ کہنے لگا آقا ممبر پر بیٹھ کر آپ بتاتے ہیں کہ جناب قاسم جب جنگ کرنے گئے تو 13 برس کے تھے۔ کہا میں بھی 13 برس کا ہوں۔ کہا میں نے بڑی مشکل سے اپنی ماں کو راضی کیا تھا، بڑی مشکل سے راضی کیا تھا، لیکن جب میں اپنا نام لکھوانے گیا تو مجھے یہ کہہ کر رد کر دیا گیا کہ تم ابھی 13 برس کے ہو۔ اگر 13 برس کے بچہ جنگ کرنے نہیں جا سکتا تو قاسم علیہ السلام کے مصائب سناتے کیوں ہیں؟ کربلا جب شعور عطا کرتی ہے تو ایسے شہداء پیدا کرتی ہے، اور کربلا کے با بصیر اور با شعور جوانوں کا رہنما حسن کا 13 برس کا قاسم ہے۔ شب عاشور جب امام نے چراغ کو بجھایا، با وفا اصحاب باقی رہ گئے۔ جب انہوں نے اپنی وفاداری کا اعلان کیا اور کہا مولا ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے، تو پھر امام نے بھی ہر ایک کو شہادت کی خوشخبری دینا شروع کی۔ ایک ایک کو کہہ رہے ہیں کہ تم جان تم فلاں وقت شہید ہوگے، مسلم تم فلاں طریقے سے شہید ہوگے، زہیر تم فلاں طریقے سے، ایک ایک کو مولا شہادت کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ 13 برس کا قاسم اپنے چچا کا چہرہ دیکھ رہے ہیں۔ جب کافی دیر تک حسین نے جناب قاسم کا نام نہیں لیا تو ایک مرتبہ کھڑے ہو کر پوچھ رہے ہیں، کہہ رہے چچا کیا میرا نام ہے شہیدوں کے درمیان؟ امام نے صرف اتنا پوچھا کہ قاسم تجھے موت کیسی لگتی ہے؟ کہا مولا آپ کی محبت دل میں ہو تو شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ عزادارو، مقتل میں جو میں نے پڑھا ہے، امام یقیناً اپنے بچوں سے بہت محبت کرتے ہیں، اپنے بھائیوں سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن جیسی محبت امام کو جناب قاسم سے تھی ایسی محبت مجھے کربلا میں امام حسین کی کسی سے دکھائی نہیں۔ کچھ وجوہات، ایک وجہ یہ ہے کہ حضرت قاسم بالکل امام حسن کی شبیہ تھے۔
اور امام کو جب بھی امام حسن یاد آتے تھے قاسم کے چہرے کی زیارت کر لیا کرتے تھے۔ دوسری وجہ یہ کہ قاسم اپنے اس کم سن و سال میں خوبصورت تھے، بہت خوبصورت تھے۔ کتنے خوبصورت، کوئی اتنا خوبصورت ہو کہ دشمن بھی اس کی تعریف کرے۔ عمر سعد کے لشکر کا ایک سپاہی بعد میں جب حالات کو رقم کروا رہا تھا، بتا رہا تھا، تو اس نے کہا کہ جب ہم نے دیکھا حسین کے لشکر سے ایک 13 برس کا جوان آیا، لڑکا سا، تو ہم حیران ہوئے۔ ہم نے کہا یہ لڑکا کون ہے؟ چہرے پر نقاب لگا ہوا ہے۔ تو کسی نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا جیسے ہی اپنا تعارف کرانے سے پہلے اس جوان نے اپنا نقاب چہرے سے الٹا، خدا کی قسم ایسا لگ رہا تھا جیسے چاند زمین پر اتر آیا۔ دشمن کو ایسا لگ رہا ہے کہ چاند زمین پر اٹھا۔ اب انصاف کر کے یہ بتاؤ ام فروا نے اپنا چاند حسین پر کیسے قربان کیا؟ اسی محبت کی وجہ سے بار بار جناب قاسم آتے ہیں، حسین کچھ نہ کچھ کہہ کر ٹال دیتے ہیں۔ ایک مقام وہ آیا کہ جب جناب قاسم بالکل دل برداشتہ ہو گئے، پشت خیمہ پر گئے اور اپنے بازوؤں کو اپنے گھٹنوں پر رکھ کر اور اس پہ اپنا سر رکھ کر رونے لگے۔ بعض مقاتل نے کہا ہے کہ ایسے عالم میں بازو پر بندھا ہوا تعویذ، قاسم اس کی طرف متوجہ ہوئے، تعویذ کو جیسے ہی کھولا قاسم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ دوڑتے ہوئے آئے امام حسین کی خدمت میں، آ کر وہ تعویذ پیش کیا۔ امام نے جیسے ہی تعویذ کو کھولا اپنے بھائی حسن کی عبارت کو پہچان لیا، اے میرے حسین کربلا میں جب مشکل وقت آئے میرا قاسم میری جانب سے حاضر ہے، میرا قاسم میری جانب سے حاضر ہے۔ حسین رونے لگے، کہا جاؤ قاسم جا کر اپنی ماں سے اجازت لے کر آؤ۔ میں واقعاً سوچتا ہوں جناب ام فروا نے بڑی جلدی قاسم کو رخصت کیا، یوں گئے اور ویسے ہی واپس۔ لیکن اب جب آئے ہیں تو مشکل کیا ہے؟ قاسم اتنے نازک بدن ہیں کہ جسم پر کوئی زرہ نہیں آتے، سر ابھی اتنا چھوٹا ہے کہ کوئی خود سر کے اوپر نہیں آتا۔ یہ واحد شہید ہے جس کو حسین نے بغیر زرہ اور بغیر خود کے روانہ کیا۔ امام حسن کا امامہ منگایا، خود اپنے ہاتھ سے اس کے 2 حصے کیے، ایک حصے کو دوبارہ امامہ بنا کر قاسم کے سر پر رکھا، دوسرے کو کفن کی طرح سے پھاڑ کر قاسم کے گلے میں ڈالا۔ جناب قاسم کا قد چھوٹا ہے، رکاب تک پاؤں نہیں پہنچتا، رکاب کو کاٹ کر اونچا کیا گیا۔ لیکن جب قاسم جانے لگے ہیں تو راوی کہتے ہیں کہ جناب قاسم کو گلے لگا کر حسین اتنا روئے ہیں کہ میرا مولا بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ میں نہیں جانتا قاسم کے لیے حسین اتنا کیوں گریا کر رہے ہیں۔ ہوش میں آئے، دوبارہ سینے سے لگا لیا، بڑی مشکل سے حسین نے قاسم کو جدا کیا۔ قاسم کو سوار کرانے کے بعد عزادارو یہ واحد سواری ہے کہ جس کے پیچھے حسین بڑی دور تک دوڑتے ہوئے گئے ہیں۔ قاسم کی سواری کے پیچھے بڑی دور تک گئے۔ اب جب واپس آئے ہیں تو تاریخ نے لکھا واپس آنے کے بعد بھی حسین بڑے بیتاب ہیں، ادھر سے ادھر چکر لگا رہے ہیں، بار بار مقتل کی طرف نگاہ کرتے ہیں، ارے میرا بھتیجا مجھے آواز دے، میں مدد کے لیے جاؤں، کہیں مجھے دیر نہ ہو جائے۔ حسین کو بیتاب دیکھ کر جناب عباس بھی بیتاب ہو گئے، بار بار دونوں چچا میدان کی جانب نگاہ کر رہے ہیں۔ جناب قاسم پہنچے ہوئے، مقابلہ کرنا شروع کیا۔
کیا، ارزق شامی کے بیٹوں کو واصل جہنم کیا، ارزق شامی کو واصل جہنم کیا۔ اب جو شمر نے دیکھا اس نے کہا بھائی اسے کم سن مت سمجھنا، حسن کا بیٹا ہے، ایک بڑا دستہ منگوایا، کہا سب مل کر قاسم پر حملہ کرا۔ جناب قاسم اکیلے مقابلہ کر رہے ہیں، اتنے میں ایک ظالم کا گرز آ کر حضرت کی پیشانی پر لگا۔ ارے جس سر پر خود نہ تھا میرے مولا کی پیشانی دوبارہ آ گئی۔ قاسم ایک مرتبہ چکرا کر جب زمین پر گرنے لگے، ہاں زادارو، کربلا کی تاریخ یہ کہتی ہے کہ جو بھی گرا اس نے حسین کو سلام کیا ہے، لیکن قاسم واحد شہید ہے جس نے گرتے ہوئے سلام نہیں کیا بلکہ آواز لگائی، کہا یا عمو ادرکنی، اے میرے چچا میری مدد کو دوڑو۔ اب یہ جو چچا کی آواز کا آنا تھا، ایک طرف سے حسین نے حملہ کیا، دوسری طرف سے عباس نے حملہ کیا۔ ارے فوج میں بھگدڑ مچ گئی۔ یہ بھگدڑ جہاں مری وہیں پر قاسم پڑے ہوئے تھے۔ ارے نازک سا بدن تھا مولا کا۔ قاضی شوستری علیہ الرحمہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کسی نے حسین کو ایک سے زیادہ دفعہ آواز نہیں دی مگر قاسم نے حسین کو کئی مرتبہ پکارا، کئی مرتبہ پکارا۔ کہا جب بھی قاسم کے نازک سے بدن پر گھوڑے کا سم لگتا تھا، قاسم تڑپ کر آواز دیتے تھے، یا عمو ادرکنی، یا عمو ادرکنی۔ مجھے نہیں پتا قاسم نے کتنی مرتبہ حسین کو بلایا، نہیں پتا مجھے کتنی مرتبہ بلایا، لیکن راوی لکھتا ہے جیسے ہی حسین قاسم کے نزدیک پہنچے، دور سے قاسم کو دیکھ کر اپنے آپ کو گھوڑے سے گرا دیا، گھٹنیوں کے بل چلتے ہوئے تیزی سے قاسم کے سراہنے پہنچے۔ اب جو قاسم کے بدن پر نگاہ ڈالی، ارے میرا مولا ایڑیاں رگڑ رہا تھا۔ حسین نے ایک مرتبہ اپنے رخسار کو قاسم کے رخسار پر رکھا۔ عجیب جملہ ہے، مقتل نے لکھا، حسین نے اپنا رخسار قاسم کے رخسار پر رکھ دیا، آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ اس کے بعد کہا، اے میرے بھتیجے حسین کو معاف کر دینا، حسین کو تجھ تک پہنچنے میں ارے بہت دیر ہو گئی۔ کتنی دیر ہوئی؟ اب جو قاسم کی بغل میں ڈال کر حسین کھڑے ہونا چاہتے تھے تو وہ قاسم جس کا پیر رکاب میں نہیں آتا تھا، اب قاسم کا پیر زمین